طولون کی فتح کے بعد نیپولین نے کیسے حکومت سنبھال لی؟ انہوں نے فرانس کے عوام کو کیسے اعتماد میں لیا؟ نیپولین کی اہلیہ کون تھی اور وہ دونوں کیسے ملے؟ دوستو میں حسیب اسلام اور آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی سب کچھ بتانے والا ہوں۔ طولون کی شاندار فتح کے بعد بادشاہت کے حامی حرکت میں آئے۔ وہ ہر صورت میں فرانس میں بادشاہت پر قائم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر یہ لوگ انتہا پسندی پر اتر آئے اور فرانس میں جو انتظامیہ نظم و نسق چلا رہی تھی اس کے خلاف ایک طرح سے بغاوت اور سرکشی کا اعلان کر دیا۔ اس صورتحال نے نہ صرف فرانس کی انتظامیہ کو ہلا دیا بلکہ فرانس کی اسمبلی کے جو ممبر تھے وہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرنے لگے تھے۔ پیرس کی حالت بد سے بدتر ہونے لگی تھی۔ ان حالات میں انتظامیہ نے پیرس کی حفاظت کی ذمہ داری نیپولین کے سپرد کر دی۔ اس ذمہ داری پر نیپولین خوش بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی اس مہم میں کامیاب ہو گیا تو انتظامیہ ہی نہیں فرانس کے اندر بھی اس کی عظمت اور عزت میں خوب اضافہ ہو۔ چنانچہ جب باغیوں نے یلغار کرتے ہوئے ملک کے اندر تبدیلی اور انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی تب نیپولین بڑی سختی سے ان کے خلاف حرکت میں آیا۔ ان پر گولے داغے گئے، گولیوں کی بوچھاڑ ماری گئی۔ اس سخت رویے نے بادشاہت نوازوں کے دم خم نکال کر رکھ دیے تھے۔ پھر وہ حکومت کے خلاف اپنی جدوجہد کو جاری نہ رکھ سکے اور ناکامی کا منہ دیکھتے ہوئے پسپا ہو گئے۔ پیرس کی حفاظت اور تحفظ کے لیے نیپولین نے جو قدم اٹھایا تھا اس میں کیونکہ وہ کامیاب رہا تھا لہٰذا پیرس ہی نہیں فرانس کے اندر بھی نیپولین کی جرأت مندی، اس کی جوانمردی اور شجاعت کے قصے اور کہانیاں گونجنے لگے اور پھر اس کی کارکردگی سے خوش ہوتے ہوئے اسے جنرل بنا دیا گیا تھا۔ پیرس کی حفاظت اور تحفظ کرنے کے دنوں ہی میں نیپولین کی زندگی میں ایک اور انقلاب آیا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار ایک عورت آئی، نام اس کا جوزفین تھا۔ یہ جوزفین ایک بیوہ تھی۔ اس کا شوہر گزشتہ انقلاب میں مارا گیا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے۔ برے حالات کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کے ساتھ فاقہ کشی اور غریبی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ نیپولین سے اس کی ملاقات ہوئی تو نیپولین نے اس کی جب مدد کی تو وہ نیپولین کی بڑی ممنون اور شکر گزار ہوئی۔ آخر نیپولین اور جوزفین کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جوزفین کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ بیٹے کا نام یوجین اور بیٹی کا نام ہاتینس تھا۔ جوزفین اور نیپولین کے درمیان جب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو جہاں نیپولین جوزفین کو پسند کرنے لگا وہاں جوزفین بھی نیپولین کو چاہنے لگی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوزفین 2 بچوں کی ماں تھی لیکن عمر کی اتنی بڑی نہ تھی۔ اس وقت جہاں نیپولین کی عمر 27 برس تھی وہاں جوزفین 29 سال کی تھی۔ تاہم دونوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد شادی کر لی اور نیپولین نے جوزفین کے دونوں بچوں کو بھی اپنا لیا جس پر جوزفین بے حد مطمئن اور خوش ہو گئی تھی۔ آسٹریا نے کیونکہ خود فرانس کے افراتفری کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرانس پر حملہ کیا تھا اور اس کی بندرگاہ طولون پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر کے ایک طرح سے دشمنی کی بنیاد ڈال لی تھی لہٰذا فرانسیسی بھی اس کے خلاف حرکت میں آنا چاہتے تھے۔ اٹلی کیونکہ آسٹریا کے تحت تھا اور اٹلی کی سرحدیں فرانس سے ملتی تھی لہٰذا آسٹریا پر ضرب لگانے کے لیے فرانس نے اٹلی سے ہی ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ چنانچہ ایک خاصا بڑا لشکر نیپولین کو مہیا کیا گیا اور اٹلی پر حملہ آور ہونے کا نیپولین اب فرانس کے عمدہ، کامیاب اور عقلمند جرنیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ فرانس سے نکل کر اٹلی پر حملہ آور ہونے کے لیے کوستانتنپل کو عبور کرنا تھا۔ کوستانتنپل جہاں بلند و بالا تھا وہاں اکثر و بیشتر اس کے دشوار گزار راستے اور چوٹیاں برف سے اٹی رہتی تھی۔ نیپولین جانتا تھا جو ذمہ داریاں اسے سونپی گئی ہے جہاں وہ کٹن اور مشکل ہے وہاں میں کامیابی کی صورت میں اس کا نام عزت اور احترام کے ساتھ فرانس کے گوشے گوشے میں گونجنے لگے گا۔ اور نیپولین کے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ جو لشکر اسے مہیا کیا گیا تھا اب وہ کلی طور پر اس کا کمانڈر تھا اور اپنی مرضی اور اپنے ارادوں کے مطابق اپنے لشکر کو حرکت میں لاتے ہوئے دشمن پر ضرب لگا سکتا تھا۔ چنانچہ اس مہم میں بھی نیپولین آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا۔
کوہ الپس کو عبور کرنے کے بعد اچانک وہ اٹلی کے لشکر پر پل پڑا اور لمحوں کے اندر ان کے دم خم نکال کر رکھ دیے تھے۔ اٹلی کے خلاف نپولین کی اس پہلی فتح کی خبریں جب فرانس پہنچی تو پیرس ہی نہیں فرانس کے دوسرے شہروں میں بھی نپولین کی اس کامیابی اور فتح مندی پر جشن کا سماں برپا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد نپولین نے گویا آندھی اور طوفان کی طرح اٹلی کے اندر اپنی یلغار اور ترکتاس کو جاری رکھا، حتیٰ کہ وہ پوری اٹلی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اٹلی کیونکہ آسٹریا کے تحت تھا، لہٰذا آسٹریا والوں نے اپنے علاقوں کی ترقی کی طرف تو دھیان دیا تھا، جبکہ اٹلی کو انہوں نے پسماندگی کے غار میں دھکیلا ہوا تھا۔ نپولین نے اٹلی کو فتح کرنے کے بعد وہاں بڑی برق رفتاری سے اصلاحات کا کام شروع کیا تھا۔ اس نے اٹلی کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اسکول اور جا بجا کالج قائم کیے، لوگوں کے مطالعے کے لیے لائبریریوں کا اہتمام کیا۔ وہاں مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی خاص انتظامات نہیں تھے۔ نپولین نے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے ایک عمدہ نظام قائم کیا۔ نپولین نے یہی تک بس نہیں کی بلکہ اٹلی کو خوبصورت بنانے میں اس نے تعمیری کاموں کی طرف بھی توجہ دلا دی۔ اٹلی کی سڑکیں بوسیدہ تھیں، نئے سرے سے اس نے شاندار کلی سڑکیں تعمیر کرائی، ٹوٹی پھوٹی بندرگاہوں کی مرمت کرائی اور انہیں خوبصورت بنایا تاکہ ان کے ذریعے تجارت ہو اور اٹلی کی مالیاتی حالت درست ہو۔ اٹلی کے لوگ کیونکہ اس سے پہلے آسٹریا والوں کے مظالم اور ان کی بربریت سے تلے دبے ہوئے تھے، جب نپولین نے ان کے اندر اصلاحات کی، انہیں انصاف مہیا کیا، اسکول کالج ان کے لیے کتب خانے قائم کیے، عمارتیں تعمیر کرائی، عمدہ اور بہترین سڑکوں کے جال بچھا دیے، تب اٹلی کے لوگ عقیدت کی حد تک نپولین کو پسند کرنے لگے تھے۔ جس وقت نپولین اٹلی کو فتح کرنے کے بعد اس کے انتظامات میں مصروف تھا کہ آسٹریا اور اس کے حمایتی سارڈینیا کی فوجیں اس پر ضرب لگانے کے لیے اپنی ترتیب درست کرنے لگی تھی۔ ان حالات میں خود نپولین بھی ان تبدیلیوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا، لہٰذا نپولین نے آسٹریا سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر نپولین آسٹریا کی طرف متوجہ ہوا۔ نپولین پر ضرب لگانے کے لیے آسٹریا کی حکومت نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا اور اسے نپولین پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا تھا، لیکن نپولین نے اسے بدترین شکست دی۔ اس شکست سے آسٹریا کی حکومت متزلزل ہو کر رہ گئی تھی، لہٰذا اپنی اس شکست کا انتقام لینے کے لیے آسٹریا کی حکومت نے اپنا ایک تجربہ کار جنرل ورانسر کو نپولین پر ضرب لگانے کے لیے بھیجا، لیکن آسٹریا کے علاوہ ان کے منجے ہوئے تجربہ کار ورانسر کی بھی بدقسمتی کہ نپولین نے ورانسر کو بھی اپنے سامنے مانج اور دو رکھ دیا اور اسے بھی شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اب فرانس میں نپولین کی واہ واہ ہو گئی تھی۔ آسٹریا کے اس لشکر کی شکست کے بعد فرانس کے گھر گھر، گلی کوچے، ہر شہر، ہر قصبے، ہر بستی میں نپولین کی تعریف، اس کی فتح مندی کے گن گائے جانے لگے۔ آسٹریا کے دو لشکروں کو بدترین شکست دینے کے بعد نپولین نے اب آسٹریا کے مرکزی شہر ویانا کی طرف پیش قدمی شروع کی تھی۔ نپولین جانتا تھا کہ آسٹریا کی پشت پر انگلستان بھی ہے، جو فرانس کا بدترین دشمن تھا اور کسی بھی صورت ہی پسند نہیں کرتا تھا کہ فرانس کی عسکری طاقت اور قوت میں اضافہ ہو، لیکن اسی ساری شرارت و ساری انگہت کو نپولین نے نظر انداز کر دیا اور آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کی طرف اس نے اپنی یلغار جاری رکھی۔ یہ صورتحال آسٹریا کے حکمرانوں کے لیے بڑی تشویشناک تھی، چنانچہ آسٹریا کے بادشاہ نے اپنے بھائی چارلس کو نپولین کی راہ روکنے اور اس پر ضرب لگانے کے لیے روانہ کیا۔ دریائے رہائن کے کنارے دونوں لشکروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ آسٹریا کی حکومت ہی نہیں، ان کے نئے جرنیل چارلس کی بدقسمتی کہ اسے بھی نپولین کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا آسٹریا کا لشکر شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ صورتحال آسٹریا کے لیے واقعی تشویشناک تھی۔ نپولین کی ویانا کی طرف پیش قدمی سے ان کے مرکزی شہر ویانا ہی نہیں، پورے آسٹریا میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں، چاروں طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ آخر آسٹریا کی حکومت نے صلح کی
درخواست کی۔ اس درخواست کو نپولین نے قبول کر لیا، چنانچہ کچھ شرائط کے تحت صلح نامہ طے ہو گیا۔ یہ نپولین کی شاندار کامیابی تھی۔ اس نے جہاں آسٹریا کی عسکری قوت کی کمر توڑ دی تھی، وہاں آسٹریا کے حکمرانوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اٹلی کو آسٹریا کے چنگل سے نکال کر فرانس کی گرفت میں کر لیا تھا۔ برطانیہ کیونکہ اندر ہی اندر سازشیں کرتے ہوئے فرانس کے مفادات کو نقصان پہنچاتا رہتا تھا، اور پھر جہاں جہاں انگلستان نے اپنی نو آبادیاں یعنی کالونیز قائم کی تھی، ان نو آبادیوں میں بھی فرانسیسی اور انگلستان کے مفادات آپس میں ٹکراتے رہے تھے، اور دونوں قومیں ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی تھی۔ ان نو آبادیوں میں ہندوستان سب سے نمایاں اور قابل ذکر تھا۔ ہندوستان میں جہاں انگریز بڑی تیزی سے اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرتے چلے جا رہے تھے، وہاں فرانسیسی بھی اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، اور وہ جنوب کی کچھ طاقتوں کے ساتھ مل کر ہندوستان سے انگلستان کا بوریا بستر سمیٹنے کی کوشش میں تھے۔ اب نپولین چاہتا تھا کہ انگلستان کیونکہ ہمیشہ فرانس کے مفادات کو نقصان پہنچاتا رہا ہے اور اس کے خلاف سازشیں تیار کرتا رہا ہے، لہٰذا اسے بھی چاہیے کہ انگلستان کے مفادات پر ضرب لگایا جائے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں انگلستان کو ہندوستان کی نو آبادی سے محروم کر دینا چاہیے۔ نپولین چاہتا تھا کہ ہندوستان پر حملہ آور ہو اور اسے فتح کر کے برطانیہ کی گرفت سے نکال کر اپنی گرفت میں کر لے۔ ہندوستان کی طرف جانے کے لیے کیونکہ راستہ مصر کے پاس سے گزرتا تھا، چنانچہ نپولین نے فیصلہ کیا کہ پہلے مصر پر حملہ آور ہوگا، مصر پر قبضہ کرنے کے بعد ہندوستان پر ضرب لگائے گا۔ مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے اس نے پہلے اپنی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا۔ اس نے نہ صرف مصر کی تاریخ کا گہری نگاہ سے مطالعہ کیا، بلکہ وہ اسلام سے متعلق کچھ کتب خرید کر لاتا۔ اسلام سے متعلق اس نے معلومات حاصل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خلفائے راشدین کی زندگی کے حالات بھی بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھے، یہاں تک کہ اس نے قرآن مقدس کا بھی مطالعہ کیا، اور اسلام سے متعلق جو کتب عربی میں لکھی گئی تھی اس نے پارے اوقات میں قیام کے دوران ان کتب کا فرانسیسی میں ترجمہ کرایا، ان کا بھی خوب مطالعہ کیا۔ اس طرح نپولین کی معلومات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، قرآن مقدس اور اسلامی تعلیمات سے متعلق انتہائی گہری اور وسیع ہو گئی تھی۔ مصر میں ویسے بھی نپولین کی بڑی دلچسپی تھی، اس لیے کہ مصر دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں اور تمدن کا نمائندہ ہے۔ یونان اور ہندوستان کے فلسفیوں نے مصری فلسفیوں سے ہی درس لیا تھا۔ اس کے علاوہ مصر کے اہرام، ان کی تاریخ جو 7000 سال سے بھی زیادہ پرانی تھی، وہ بھی نپولین کے لیے بڑی پرکشش تھی۔ اس کے علاوہ مصری محققین کے علم، ہندسہ اور سائنس کے کمالات کے متعلق بھی اس نے تحریریں پڑھی تھی۔ مزید یہ کہ مصریوں کا لاشوں کو خنود کر کے مومیا بنا دینا بھی اسے تعجب اور حیرت میں ڈالے ہوئے تھا، اور ان ساری بنیادوں پر وہ مصر پہنچنے اور اسے دیکھنے وہاں قیام کرنے کے لیے بڑا بے چین تھا۔ مصر پر نپولین نے کیسے حملہ کیا؟ مصر کے بعد نپولین نے ہندوستان پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اور برطانیہ اور نپولین کے درمیان باقاعدہ جنگ کب شروع ہوا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا چاہیے تاکہ اور بھی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔